نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا آپ نے جواب دیا، تھوڑا اسے اور بڑھا دیں اور ہاتھوں کو اٹھا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر۔ اور اس شعر کے ساتھ میں حضرت کو دعوت خطابت کہ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ فقط لفظ مدینہ بھی۔ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ رونق بزم علماء دین، ائمہ مساجد، حفاظ قرآن، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی نالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اس بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بطور خراج عقیدت پیش کیجئے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما، مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ مفتی اعظم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ بڑی ہی مسرت اور خوشی کی رات ہے کہ آج کی رات میں اللہ عز و جل کے اس محبوب بندے، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر لاسانی، پیران پیر، روشن ضمیر، حضور سیدنا غوثنا غیاثنا غوث اعظم دستگیر کی بات ہم سن رہے ہیں اور لوگوں کو سنا بھی رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بڑے ہی اچھے انداز سے شاعر خوش دل عزیز خطیب بے بدل حضرت علامہ مولانا فریاد علی صاحب قبلہ بریلوی سے بڑا ہی بہتر انداز سے کلام بھی سماعت کیا،
اور گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ ڈونگرپور شہر کے تمام موقر مستند معتبر علماء ائمہ تشریف فرما ہیں، سب کا نام میرے نظروں کے سامنے ہے، لیکن اگر ایک ایک نام کا تعارف کیا جائے تو وقت بہت کافی لگ جائے گا۔ اس وجہ سے میں اپنے بزرگوں کی باتیں جو ہمارے بزرگوں نے ہم سب کو بتائی ہیں وہ چند باتیں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کی شب میں خصوصیت کے ساتھ سید السادات کے چشم و چراغ اور میر سیدنا عبد الواحد بلگرامی کے نسل کے حسین پھول اور فاتح بلگرام حضرت سیدنا سید دعوت الصغرا کے خاندان کے وہ حسین گل جن کی مہک سے آج صرف ملک ہند ہی نہیں بلکہ پورا مذہب اسلام کا وہ خوشگوار گلستان مہکتا ہے، جس کی مہک کی تابانی آج ہم سب کے سینوں میں رچی ہے، سجی ہے، بسی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ حضرت کی مواعظ حسنہ کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے اور ان کی زیارت سے زیادہ فیضیاب ہوا جائے۔ میری مراد شیخ طریقت آل رسول اولاد علی اولاد غوث اعظم حضرت سیدنا مخدوم ابن مخدوم حضرت سید انس میاں صاحب قبلہ واسطی بلگرام شریف وہ انشاءاللہ آنے ہی والے ہیں۔ حضرت کی آمد سے پہلے چند باتیں اپنے پیر پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر کے حیات مقدسہ کے چن کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس سے ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی بھی دنیا روشن ہوگی۔ وہ پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا کتنے کمال والے ہیں اور اللہ نے آپ کو کتنے کمال سے مالا مال فرمایا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا کے زندگی کا وہ حصہ جس حصے مقدسہ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بے شمار خوبیوں کے حامل تھے، وہیں حضور غوث اعظم نے خود اپنے حیات مقدسہ میں ایسے ایسے کام کیے ہیں جن کاموں کے کرنے کے بعد میں انسان حقیقی طور پر چمکتا دمکتا انسان نظر آتا ہے۔ یہ پہلو بھی ہمیں دیکھنا ہے، لیکن آئیے ایک شہزادے کا واقعہ سنتے ہیں۔ وہ شہزادہ کیسا حسین شہزادہ ہے، وہ شہزادہ کیسا چمکتا شہزادہ ہے، وہ شہزادہ جس کے بالوں کی مہک جب دنیا کے ہواؤں میں گونجتی تھی تو لوگ یہ کہتے تھے یہ زلف عنبری لہرانے والا، یہ حسین چہرے والا، یہ کشادہ پیشانی والا، یہ لمبی گردن والا، یہ کشادہ سینے والا، یہ انوکھے ہاتھ والا، یہ نورانی قدم والا، یہ پیارے حسین پیشانی اور شکم والا، یہ شہزادہ کیسا شہزادہ ہے۔ وہ شہزادہ جب چلتا تھا تو چلنے کے انداز کو دیکھ کر کے لوگ یہ کہتے تھے واقعی یہ سچا شہزادہ چل رہا ہے۔ وہ بولتا تھا تو اس کی بولی سچوں جیسی ہوتی تھی، وہ جو بھی دیکھتا تھا سچی بات کو دیکھا کرتا تھا، سنتا تھا تو سچی بات ہی کو سنا کرتا ہے۔ اور ایسا اللہ کا محبوب بندہ اور پیارا شہزادہ ہے کہ وہ شہزادہ روزے کی حالت میں ہے اور حالت روزہ میں سیر و تفریح کی غرض سے چلتے جا رہا ہے۔ چلتے چلتے شہزادہ دریا کے کنارے پہنچا، افطار کا وقت ہو گیا، سوچا کہ لاؤ افطار تو کروں، کوئی چیز ملی نہیں۔ بہتے ہوئے پھل کو اٹھایا جسے ہم ایپل اور سیب کہتے ہیں، اس پھل کو کھایا۔ کھانے کے بعد میں شہزادے کے دل میں وہم پیدا ہوا کہ یہ مال مشابہ ہے، تشبہ کا مال ہے، اس کی قیمت کو ادا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ شہزادہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں تھا، وہ شہزادہ کوئی ہلکا شہزادہ نہیں تھا، وہ شہزادہ کوئی ادنا شہزادہ نہیں تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے شہزادہ غور کرتے کرتے
مالک کی تلاش کے لیے آگے نکلا، اور نکلنے کے بعد میں کیا دیکھا؟ دریا کے کنارے ایک باغ ہے اور باغ کی ٹہنیاں دریا کی جانب لٹکی ہوئی ہیں۔ شہزادے نے غور لگا لیا اور غور کرنے کے بعد میں مان لیا کہ ہو نہ ہو اسی باغ کا پھل ہی ہوگا جو دریا کے اندر گرا ہے، اور گرنے کے بعد میں دریا کے اندر بہہ کر کے آ رہا ہے۔ اب وہ شہزادہ اس مال کی قیمت کو ادا کرنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم، نبیر فاتح برگرام، شہزادے بادشاہ ملت، حضور شیخ طریقت حضرت انس میاں صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجازت سر جی تشریف رکھیں۔ جن کے جد کریم کی میں بات کر رہا ہوں انہی کے شہزادے تشریف لا چکے ہیں، سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ اب تو بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ ہمارے مخدوم بھی ہیں اور ابن مخدوم بھی ہیں، مخدوم المخادیم، سبحان اللہ، شیخ ابن شیخ، اور سرکار پیران پیر کے شہزادے ہیں، سبحان اللہ، بہت ساری خوبیاں۔ تو اس شہزادے کی بات میں کر رہا تھا، میں حضرت کا تذکرہ کیا کروں، یہ اونچی شان والے، اونچے مقام والے، اونچی رفعت والے، جن کے گھر کے تعلق سے برادر اعلیٰ حضرت وستاذ زمن علامہ حسن رضا بریلوی بولیں تو یہ کہیں کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، وہ اہل بیت کے چشم و چراغ تشریف فرما ہے۔ ان کے جد کریم کی بات میں کر رہا تھا، شہزادہ چلتے ہوئے جا رہا ہے، کون شہزادہ؟ جس شہزادے کی زندگی کے ایک ایک رمق کو دیکھتے چلو اور اپنے پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی عظمتوں کو محسوس کرو اور اپنے گھروں میں تبدیلی لانے کی کوشش بھی کرو۔ شہزادے نے دیکھا کہ اس مال کی قیمت کو ادا کرنی چاہیے، چنانچہ مالک کا پتہ لگایا گیا، پتہ یہ چلا کہ اس باغ کا مالک ایک ضعیف بزرگ ہے جسے دنیا عبداللہ سمئی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ حضرت عبداللہ سمئی یہ معمر بزرگ ہے، لیکن شہزادہ جب پہنچا تو کہا آپ کے باغ کا ایک پھل دریا میں گرا ہوا ملا، میں نے اس کو کھا لیا، اس کی قیمت کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب بندے حضرت عبداللہ سمئی نے پیشانی کو دیکھی، دماغ کو دیکھا، چہرے کو دیکھا، سینے کو دیکھا، تو دیکھنے کے بعد میں احساس کر لیا یہ کوئی معمولی شہزادہ نہیں ہے، یہ کوئی اونچی شان والا شہزادہ ہے۔ اے شہزادے، کیا تو اس مال کی قیمت کو ادا کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں میں مال کی قیمت کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بڑی بھاری قیمت ہے، ادا کر دوں گا، یہ زندگی تھوڑی سی زندگی ہے، محشر میں میرے رب نے پوچھ لیا تو کیا میں جواب دوں گا؟ چنانچہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ آپ کو کہا گیا 12 سال تک باغ کی رکھوالی کرنی ہے، آپ نے مدت کو پوری کر لی، پھر پہنچے تو پہنچنے کے بعد میں کہا کیا مدت وہ سیب کی قیمت ادا ہو گئی؟ کہا نہیں، ابھی بھی ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ وہ کون سی شرط ہے؟ اے اللہ کے بندے بتا دے، وہ شرط بھی میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری ایک اکلوتی بیٹی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، ایسی لڑکی سے تجھے نکاح کرنا ہوگا۔ شہزادے نے غور کر لیا کہ دیکھیے زندگی فانی زندگی ہے اور دائمی زندگی تو رب کے حضور ہے، اور رب کی رضا کے لیے یہ کام بھی کرنے کے لیے شہزادہ راضی ہو گیا، کیونکہ اس کے نظروں کے سامنے اس مال کی قیمت بڑی اہم ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ تیار ہو گئے، نکاح کے بارے میں
جس حجرے کی جانب اشارہ کیا گیا تو آپ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حجرے کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ نے آواز دی، کیونکہ ان کے نانا جان نے کہا ہے جب کہیں جاؤ تو پہلے سلام پیش کر لیا کرو۔ شہزادے نے جیسے ہی کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، نئی نویلی دلہن آواز کو سن کر کے جواب دیتی ہے اور کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے۔ شہزادے نے جان لیا، شہزادے نے مان لیا، شہزادے نے پہچان لیا کہ یہ تو زبان والی ہے کیونکہ سلام کا جواب دے رہی ہے، اس کا پیر بھی درست ہے کیونکہ یہ کھڑی بھی ہو رہی ہے، اس کے ظاہری اعضاء سے لگتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، نظر بھی صحیح سالم ہے، زبان بھی صحیح سالم ہے، وجود بھی مکمل صحیح سالم ہے۔ الٹے قدم باہر نکلے، آج کا نوجوان ہوتا تو سوچتا تھا کہ ہم کو خراب مال دیا گیا تھا، اچھا مال مل گیا، کھوٹا مال دیا گیا تھا، خراب مال مجھ کو مل گیا، ادنا دیا گیا تھا، آنا مجھے مل گیا۔ لیکن اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو بہتر بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، جن کے ذاتی سی وجود سے کسی اچھی ذات کا آنا ہوتا ہے، بہتر شان والے کا آنا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے ہر چیز کی آزمائش کیا کرتے ہیں۔ آپ شہزادان الٹے قدم جیسے ہی آیا تو سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ سمعی خود ہی شہزادے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آخر آئے گا شہزادہ تو ضرور پڑھ کر کے آئے گا، ضرور پوچھے گا۔ آپ نے کہا شہزادے اندر گئے نہیں؟ کہا گیا تو واپس کیوں آ گئے؟ کہا جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا وہ لڑکی وہاں موجود نہیں ہے، مجھ سے کہا گیا تھا لڑکی پیر سے لنگڑی ہے، مجھ سے کہا گیا تھا لڑکی ہاتھ کی لولی ہے، مجھ سے کہا گیا تھا لڑکی زبان کی گونگی ہے، مجھ سے کہا گیا تھا لڑکی آنکھ کی اندھی ہے، مجھ سے کہا گیا تھا لڑکی کان کی بہری ہے، لیکن وہاں تو سارا وجود صحیح نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے بندے نے پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد میں کہا اے شہزادے دیکھ وہی تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو پیر کی لگڑی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنے قدم کو خلاف شرع کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، ہاتھ کی لولی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے خلاف شرع کوئی کام نہیں کیے ہے، آنکھ کی اندھی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنے آنکھ سے غیر مرد کو دیکھا نہیں ہے، زبان کی گونگی اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ میری بیٹی نے اپنی زبان سے خلاف شرع کسی بات کو نہیں نکالا ہے۔ اب یہ دونوں ذاتیں جب جمع ہوتی ہیں تو غور کیا جاتا ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں تو ایک نام چمکتا نظر آتا ہے، حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کا جو چمکتا شہزادہ ہے۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں تو ایک نام چمکتا روشن نظر آتا ہے، حضرت سیدہ مخدومہ ام الخیر فاطمہ ثانی کا جو سرکار غوث اعظم کی ہونے والی ماں ہے۔ اب دونوں کو تقابل کرتے ہیں، دونوں کی ذاتوں پر غور کرتے ہیں، ایک جانب دیکھتے ہیں اللہ کا بندہ ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں اللہ کی بندی ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں اللہ کا محبوب بندہ ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں اللہ کی محبوب بندی ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں عابد ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں عابدہ ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں زاہد ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں زاہدہ ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں راگع ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں راگعہ ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں ساجد ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں ساجدہ ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں قاری ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں قاریہ ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں متقی ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں متقیہ ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں اللہ کا ولی ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں اللہ کی ولیہ ہے۔ اور جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے، دونوں کا ملن ہوتا ہے تو ان دونوں کی ذاتوں کے ملنے سے ایک نور چمکتا ہے، اسی پیارے نور کو پیرانے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کہا جاتا ہے۔ اب اتنی بات کہنے کے بعد میں یہ مجاز میں بات لے لیجئے کہ باپ اگر متقی ہوگا، ماں اگر متقیہ ہوگی، باپ اگر قاری ہوگا، ماں اگر قاریہ ہوگی، باپ اگر نمازی ہوگا، ماں اگر نمازیہ ہوگی، باپ اگر تہجد گزار ہوگا، ماں نمازوں کی پابندیوں کے ساتھ
تہجدوں کی پابندی کرتی رہے گی تو ہمارے گھروں میں کوئی عام نہیں آئے گا، ہمارے گھروں میں پیرانے پیر غوث اعظم کا غلام آئے گا۔ سرکار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا شیخ سید عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ کے ایک ایک گوشے کو نظروں کے سامنے رکھو۔ آج دنیا میں لوگ آتے ہیں تو آنے کے بعد میں انقلاب برپا کرتے ہیں اور آنے کے بعد میں ان کا چرچا ہوتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی پیر لاسانی ایسے کمال والے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے نہیں ہیں، آپ کی آمد سے 200 سال پہلے آپ کا چرچا ہو رہا ہے۔ اور چرچا کرنے والے کون ہیں؟ چرچا کرنے والے حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ اور کیسے انداز سے چرچا کرتے ہیں؟ مجمع عام میں کہتے ہیں لوگوں، ایک اللہ کا محبوب بندہ آنے والا ہے اور وہ آئے گا تو اپنے خطاب نایاب میں کہے گا میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو میں پیشگی پہلے ہی اپنی گردن کو جھکا کر اس کی ولایت کا چرچا کر رہا ہوں اور اس کے آنے کی خبر تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور جب ماں اور باپ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، تو اس کا اثر بچے کے ذہن پر کس طرح مرتب ہوتا ہے، اس کا واقعہ اپنے پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کی حیات مقدسہ سے سنتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت مخدومہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہے کہ میں اپنے گھر کے اندر موجود تھی، اچانک میرے کان میں ایک آواز آئی، اور جب آواز آئی تو میں غور کرنے لگی کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ کہتی ہیں میں نے سامنے نظر ڈالی، کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں نظر ڈالی، کوئی نظر نہیں آیا، پیچھے مڑ کر کے دیکھی، کوئی آواز دینے والا مرد یا عورت نظر نہ آیا۔ کہتی ہے میں تحری کرنے لگی، غور کرنے لگی، آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ کی والدہ محترمہ یہ کہتی ہے میں غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ آواز کسی مکان سے نہیں بلکہ خود ہی ان کے شکم مقدس یعنی پیٹ شریف سے آ رہی ہے، اور ان کی پیٹ میں رہنے والا بچہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے اور دھیمے دھیمے آواز میں کہتا جا رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہیں تو اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم اپنے رب کو کس طرح یاد کرتے ہیں؟ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارا پیر ہمارا غوث ماں کے پیٹ میں ہے، اپنے رب کا چرچا کر رہا ہے، اپنے رب کی بات کر رہا ہے، اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ ہم غلام غوث ہیں، ہم فدائے غوث ہیں، ہم عاشق غوث ہیں۔ ہمارے زندگی کا بھی لمحہ ہونا چاہیے ہم اٹھیں تو اپنے رب کو یاد کریں، بیٹھیں تو اپنے رب کو یاد کریں، چلیں تو اپنے رب کو یاد کریں، کھائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، سوئیں تو اپنے رب کو یاد کریں، اور نیند سے بیدار ہو تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں۔ یہ ماحول ہمیں بنانا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے کتنے کمال اور کتنی خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ دنیا میں بہت سارے نبی آئے، 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش دنیا میں تشریف لائے۔ رسولان اعظام کی آمد کا ایک سلسلہ ہے، ان کی تعداد بھی ایک مسلم ہے، لیکن عزیزان گرامی کوئی نبی آیا 2-4 معجزہ لے کر کے آیا، کوئی آیا 8-6 معجزہ لے کر کے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے 9 معجزہ لے کر کے آئے، لیکن اللہ نے ہم سب کے نبی کو
اتنا کمال، اتنی خوبی دی کہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ نبی پاک کے جسم مقدس کا ہر ادا معجزہ بن گیا۔ اس کی تفصیل میں پیش کرنا نہیں چاہتا، میرے مخدوم تشریف فرما ہے، بس تھوڑی سی بات اور میں پیش کر کے گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، کائنات کے طبیب کو، بے سہاروں کے سہارا کو، رحمت تمام کو سراپا معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ ایسے ہی دنیا میں بہت سارے ولی تشریف لائے، لیکن اللہ نے کسی کو 2 کرامت دیا، کسی کو 6 کرامت دیا، کسی کو 25-50 کرامت دیا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی کے زندگی کا یہ حال ہے کہ اللہ نے آپ کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیجا۔ بال مقدس سے لے کر پائے اطہر کے ناخون شریف تک جسم کا ہر وجود آپ کی کرامت ہی کرامت ہے، اور آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ظاہر ہے کہ جس رات میں شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی پیر لاسانی بغداد جیلان شریف کی سرزمین پر پیدا ہوئے، بغداد کے میر جب جیلان میں پیدا ہوئے تو جس رات میں آپ کی پیدائش ہوئی، اللہ نے اس رات میں جیلان کی سرزمین پر 1100 بچوں کو پیدا فرمایا، اور وہ سارے بچے اپنے وقت کے ولی کامل بن کر کے چمکے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر دنیا میں آ رہے ہیں تو آتے ہی آپ نے سجدہ کیا ہے، سجدے کی حالت میں پیشانی ہے، اور آپ کی والد محترمہ جب اپنے لال کو لیتی ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ آپ کا نانا جسے ہم آمنہ کا لال کہتے ہیں، کائنات کا تاجدار کہتے ہیں، انیسِ بے کساں کہتے ہیں، چارۂ سازِ دردمندہ کہتے ہیں، وہ نبی محترم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو تشریف لاتے ہی آپ نے رب کو یاد کیا، اپنی امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی رب حبلی امتی کے ترانے گنگنائے۔ ایسے ہی انہی کا صدقہ لے کر انہی کا شہزادہ جب جیلان کی سرزمین پر آیا تو آتے ہی پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کی ماں یہ کہتی ہے میں نے اپنے شہزادے کو گود میں لی ہے، تو ان کے دونوں لب ہل رہے ہیں، میں نے اپنے کان کو ان کے ہونٹ کے قریب کی تو وہاں سے دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے کہ میرا شہزادہ کہتا جا رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی ہے۔ اللہ نے کتنے کمال، کتنی خوبیوں سے آپ کو مالا مال فرما رکھا ہے۔ ویسے آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ با کمال نظر آیا کرتا ہے، لیکن ان کمال پر ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ نے سارے کمال سے آپ کو مالا مال فرما رکھا، پھر بھی آپ کی عبادت دیکھو، آپ کے تقوی کو دیکھو، آپ کی طہارت کو دیکھو، آپ کی غربت پروری کو دیکھو، آپ کا مسکینوں کے ساتھ جو حال پیش ہونا ہوتا ہے ان سارے حالات کو دیکھو، ساری چیزیں آپ کے اندر نظر آتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے شہر قاضی تشریف لا چکے ہیں اور حضرت علامہ بھی تشریف لا چکے ہیں، شہر کے تمامی علماء ائمہ کی آمد پربہار ہے اور مخدوم ابن مخدوم کی بھی آمد ہے۔ تو حضرات عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور اپنے بزرگوں کے حیات مقدسہ کے گوشے کو سن کر، ان کے حیات مقدسہ کے گوشے کو پڑھ کر اپنے اندر تبدیلی لا کر کے کچھ نہ کچھ چینجنگ لانے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ان کے اندر جو کمال دیا، ان کمالوں کے اندر ان کی بھی محنتیں ہوتی تھی، ان کی بھی عبادت کا ایک رنگ ہوتا تھا، تقوی طہارت کا ایک رنگ ہوتا تھا، غریبوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، والدین کی کیسی خدمت کرنی چاہیے، غریبوں کے ساتھ کیا معاملات ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جایا کرتی تھیں۔ آج ہم 11ویں والے سرکار کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے کہ 11ویں والے سرکار سے مراد پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلہ کی ذات ذی عظمت ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کیونکہ یہ تمغہ کسی ایسے ویسے گلی کے لوگ نے نہیں دیا ہے، 11ویں والے سرکار کا تمغہ بہت بڑی ہستی نے ان کو دیا ہے۔ اور وہ کیسے ہوا کہ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر مہینے کی اکثر تاریخوں میں باہر مریدوں میں، معتقدین میں، تجارت میں، گھر کے اموروں میں
باہر رہا کرتے تھے، لیکن مہینے کی جو 11 تاریخ ہوتی تھی اور 11 کا دن گزر کر جو رات آتی تھی جسے ہم 12ویں کہتے ہیں، اس 12ویں رات میں ہم سب کے پیر غوث اعظم دستگیر خصوصیت کے ساتھ لنگر کا اہتمام فرماتے تھے، غریبوں کو بلاتے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کے لیے سہارا بنتے تھے، ہر کوئی آتا اس کی خواہشوں کو پوری کیا کرتے تھے، روتا ہوا آتا دعائیں دے دیتے، وہ مسکراتا ہوا چلا جایا کرتا تھا۔ یہ حال آپ کا معمول بن چکا تھا کہ ہر ماہ کی 12ویں تاریخ کو نبی پاک کی میلاد کا اہتمام فرماتے اور لنگر عام ہوتا، سب کی خواہشوں کو پوری کیا کرتے تھے۔ یہ معمول آپ کا بہت زیادہ بڑھ گیا تو ایک مرتبہ نبیوں کے نبی، ہم سب کے آقا ان کے خام میں تشریف لائے اور کہا، اے میرے بیٹے عبد القادر، تو نے میری 12ویں زندہ کی ہے تو ہم نے تیرے لیے تیری 11ویں زندہ کر دی ہے۔ یہ نبی یہ دو دہاں ہے، یہ انی سے بے کساں ہے، یہ چارے سازے دردمندہ ہے جو اپنے شہزادے کے لیے 11ویں کا لفظ استعمال فرما کر کے زندہ فرما دیے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ایماندار خوش عقیدہ مسلمان ہے، 11ویں والے کا نام جب آتا ہے تو پیر پیرا کو یاد کرتا ہے، شاہ جیلہ کو یاد کرتا ہے۔ غوث اعظم کی شان میں زمانے کے ہر طبقے کے لوگوں نے بولا، ادنا نے بولا، اعلیٰ نے بولا، چھوٹے نے بولا، بڑے نے بولا، مفتی نے بولا، محدث نے بولا اور فقیہ نے بولا، نہ جانے کیسی کیسی شان والے بولے۔ جب بولنے والے بولتے ہیں تو کوئی یہ کہتا ہے غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا۔ اور جب میرے اور آپ کے مفتی اعظم بولے تو بردستہ یہ کہیں، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، اور آخر میں کہتے ہیں کرم غوث اعظم، کرم غوث اعظم، ہمارا بھی رکھو بھرم غوث اعظم۔ یہ سر یہ آنکھیں یہ جگر ہیں حاضر، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اور میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت جب بولے، سنیوں کے اعلیٰ حضرت بولے، عاشقوں کے اعلیٰ حضرت بولے تو برجستہ یہ کہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے، بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو حضرات اپنے اندر سچائی کا شعار پیدا کیجئے۔ سرکار غوث اعظم سچے تھے تو اللہ نے آپ کو ایسا سچا چہرہ عطا فرمایا کہ جو آپ کو دیکھتا آپ ہی کا ہو جاتا تھا، اور آپ کا ہونا مطلب یہ کہ وہ خدا کا ہو جاتا تھا۔ آتا تھا چور، نظر ڈال دی ہے شاہ جیلہ نے، چور کو ولی بنا دیا ہے۔ آیا ہے چھوٹا، نظر ڈالی ہے شاہ جیلہ نے، اس کو بڑا بنا دیا ہے۔ اور یہی حال میرے سرکار غوث اعظم دستگیر کا، جیسے کہ آج حضور مخدوم گرامی تشریف لائے، علماء کی دعوتیں بھی، ایسے ہی یہ دعوتوں کا سلسلہ روزے اول اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ سرکار پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلہ کے دور میں بھی ایک دعوت ہوئی، دعوتیں تو بہت ہوئی، لیکن دیکھو سچوں کی صحبت اور سچوں کا دامن، آج سچوں کے دامن کو لوگ پکڑتے ہیں تو اس کا فیضان کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ صحیح طور پر سچا ہو جائے تو کسی پر بھی توجہ ڈال دے، اس کے دل کی دنیا بدل ہی جاتی ہے۔ پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلہ شیخ عبد القادر جیلانی بڑے سچے اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ دعوت ہے، عراق کے سارے علماء کو بلایا گیا، سارے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان سجا دیا گیا، سب کے ہاتھ کو دھلایا جا رہا ہے۔ ہاتھ دھلانے والا آخر میں سرکار غوث اعظم کا ہاتھ دھلا رہا ہے۔ ایک لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ دوسرا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ تیسرا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ چوتھا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پانچویں لوٹے پانی سے ہم سب کے غوث نے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے اور بعد میں کھانا کھانا شروع کیا ہے۔ جب کھانا کھا چکے
تو ہاتھ دھلانے والا پھر آپ کے پاس پہنچا تو سرکار غوث اعظم نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے۔ ہاتھ دھلانے والا عرض کرتا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کھانا کھانے سے پہلے آپ نے 5 لوٹا پانی یعنی تقریباً 1 بالٹی پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے، اور کھانا کھانے کے آخر میں آپ نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے شیخ سید عبد القادر جیلانی، پیر لاسانی، شہباز لامکانی، حضور غوث اعظم سبحانی ارشاد فرماتے ہیں، اے ہاتھ دھلانے والا، جب تو لوگوں کے ہاتھ کو دھلا کر مجھ تک پہنچا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تیرا نام جہنمیوں میں درج ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مولا ہاتھ دھلانے والے کو جنتی کر دے۔ جب تو پہلی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو دوسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو تیسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، جب تو چوتھی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، یہاں تک کہ میں 5ویں مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل ہی رہا تھا، خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے عبد القادر، کھانا کھانا شروع کر دے، ہم نے تیری توجہ کی وجہ سے اس جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کے سچے بندے شیخ غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہیں، اتنے سچے ہیں کہ آپ نے جہنمی کے اوپر توجہ ڈال دی ہے تو اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ تو آپ اپنے اندر سچائیوں کا شعار پیدا کیجئے، سچائیوں کا رمق پیدا کیجئے، سچائیوں کے ساتھ رہیے، سچوں کے ساتھ رہ کر کے سچوں کے دامن سے جڑ کر کے رہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔